لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صدق الله مولانا العظيم سامعین محترم جڑیاں آیتاں تساں اس وقت میری زبان تو سنیاں نے اے تریئیں سپارے دی سورت صاد دیاں پہلیاں آیتاں نے قرآن مجید کھولن دے نال اے سورت نکل آئی ہے اس دیا پہلیاں آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے تے انہاں دے ہی میں تواڈے اگے درس بیان کراں گا اللہ تعالی مینوں توفیق دے کہ میں قرآن مجید کا صحیح مطلب بیان کر سکاں اور مینوں اور تانوں اللہ تعالی سمجھن دی اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق دی آمین اس سورت دے وچ جڑا اصل مضمون بیان کیتا گیا ہے نا ان کا ایک خلاصہ اگر تسی سمجھ لو نا تو پھر انہاں آیتاں نوں سمجھنا تواڈے واسطے آسان ہو جو لوگ اللہ تو سوا غیراں نوں پکار دے نے شرک کرتے ہیں وہ یہ آختے ہیں کہ
لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اے اللہ اسی جنہاں نو تیرے تو سوا شریک بنایا ہوا ہے وہ تیرے ہی نیک بندے نے، تیرے ہی پیدا کیتے ہوئے نے، تو نے انہاں نو پیدا کیتا، تو نے انہاں نو کمالات دیتے، وہ تیرے برگزیدہ بندے نے، تیرے عبادت گزار بندے نے، تیرے نیک بندے نے، پاک باد بندے نے، انہاں نو اسی تیری بارگاہ دے وچ سفارشی اور شفیع دے طور تے پیش کرنے ہیں۔ اسی کوئی ایسا لوگاں دی تے پوجا پاٹ نہیں کرتے جڑے کہ تیرے منکر ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ بھاویں میرا برگزیدہ بندہ ہوئے، بھاویں میرا کوئی پیغمبر ہو، بھاویں کوئی فرشتہ ہوئے، میرے تو سوا معبود کوئی نہیں، میرے تو سوا اس صورت ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو جنہوں تسی کار ساز سمجھتے ہو، جنہوں تسی اپنی مصیبتاں تے مشکلاں دے وچ کم آن والے سمجھتے ہو، جنہوں تسی اپنا مشکل کشا تے حاجت روا سمجھتے ہو، انہاں کولوں تے اگر کوئی کوتاہی یا لغزش ہو جائے تے وہ خود خدا دی بارگاہ دے وچ گڑ گڑا کے تے اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی منگتے ہیں، اور وہ خود مصائب دے وچ مبتلا نے، خود وہ مصائب دے وچ مبتلا نے، اور مصیبتاں نو دور کرن دے واسطے اللہ تعالیٰ دے کولوں التجاماں تے دعاواں کر رہے ہیں، وہ تواڈے کس طرح مشکل کشا بن سکتے؟ اس صورت دے وچ سانو یہ گل سمجھائی کہ جنہوں تسی اپنیاں مشکلاں دا حل کرن والا سمجھتے ہو، جنہوں تسی مصیبتاں دور کرن والے سمجھتے ہو، جنہوں بیماریاں دور کرن والا سمجھتے ہو، وہ خود بیماریاں دے وچ مبتلا نے، اور خدا تعالیٰ دے کولوں شفا دیا دعاواں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری شفا عطا کر، اور خود اللہ تعالیٰ کے گڑ گڑا کے اپنی لغزشاں دے اوپر معافیاں مانگ رہے ہیں کہ وہ تواڈے کار ساز تے تواڈے حاجت روا کس طرح ہو سکتا؟ چنانچہ اس صورت دے وچ حضرت داؤد علیہ السلام دا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ، یہ ترائے واقعے اس گل کے اوپر دلیل کے طور پہ پیش۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے کولوں ایک لغزش ہو گئی تے آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گڑ گڑا کے معافی کی درخواست کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، اساں نے داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کر۔ اگے حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا کہ وہ بھی آزمائش کے وچ مبتلا کر دیتے گئے، وہ بھی آزمائش وچ مبتلا کر دیتے گئے۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی لغزش کے وچ اللہ تعالیٰ دے کولوں گڑ گڑا کے معافی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا، جلیل القدر پیغمبر دا واقعہ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوتے بیماری مسلط ہو گئی، بیمار ہو گئے، لاچار ہو گئے، کسی علاج کے نال فائدہ نہ ہویا۔ اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کر رہے ہیں، خود مصیبت دے وچ مبتلا نے، جہے خود مصیبتاں وچ مبتلا ہون تے اپنی مصیبتاں نو دور کرن دے واسطے اللہ تعالیٰ دے کولوں دعاواں کرن، او تواڈے مشکل کشا تے تواڈے حاجت روا کس طرح بن سکتے ہیں؟ اے مسئلہ اس صورت دے وچ سانوں سمجھو۔ پورا قرآن اگر مطالعہ کرو اول تو لے کے آخر تک، انبیاء علیہ السلام دے جتنے بھی واقعات قرآن میں بیان کیتے گئے ہیں، ایک ایک واقعہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور مخلوق خدا دے عجز دے اوتے دلیل ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا دے وچ آئے نے، انہاں دے اوتے
مختلف قسم کے مسائل بھی انہوں نے آئے، مسئلہ توحید کی خاطر، تبلیغ کی خاطر بڑے بڑے انہوں نے مسائل آئے، بڑی تکلیفاں انہوں نے اٹھائیاں، انہوں تکلیفاں تے مصیبتاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے پکاریا۔ قرآن مجید دا مطالعہ ہے دسدا ہے کہ وہ تکلیفاں وچ مبتلا ہوئے، جڑے خود تکلیفاں دے وچ مبتلا نے، وہ پھر ساڈے حاجت روا تے مشکل کشا کس طرح بن سکتے ہیں؟ قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے نو واضح کیتا، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اگر تیرے اتنے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی افتاد آ جائے، تو کسی تکلیف وچ مبتلا ہو جائے، بیماری وچ مبتلا ہو جائے، کسی حادثے دا شکار ہو جائے، مالی اور جانی تکلیف دے وچ مبتلا ہو جائے، تو فرمایا فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ تعالیٰ تو سوا اس مصیبت اس تکلیف نو دور کرنے والا اس ساری دنیا دے وچ کوئی وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تینوں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تیرے اوپر کوئی مہربانی کرنی چاہے، تے اللہ تعالیٰ دے فضل نو تے اللہ دی مہربانی نو دنیا دی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ اے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ سانوں واضح لفظاں دے وچ دسیا، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دے وچ اس مسئلے نو اتنا واضح کیتا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ مشرکین مکہ دے نال جڑا مقابلہ سی وہ اس مسئلے دے وچ مقابلہ سی۔ نماز دا جھگڑا کوئی نہیں سی مکے دے وچ، روزے دا جھگڑا کوئی نہیں سی، زکات دا جھگڑا کوئی نہیں سی، کسی اور مسئلے دا جھگڑا کوئی نہیں سی مکے دے وچ۔ جھگڑا جو سی تے مکے دے وچ تے مسئلہ توحید دا۔ مشرکین مکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلے تے دھمکیاں دینیاں شروع کر دیتی کہ تو اس مسئلے تو باز آ جا، اگر اس مسئلے تو باز نہیں آویں گا تے اسی تینوں برے طریقے دے نال تیرے اسی پیش آواں گے۔ دھمکیاں دتیاں، جدوں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دھمکیاں دی کوئی پرواہ نہیں کی، پھر انہوں نے اور کئی پروگرام، لالچ کے پروگرام بنائے، باطل پرست کئی طریقوں کے نال حق نو دبان دی کوشش کرتے ہیں، دھمکیاں دے کے حق نو دبان دی کوشش کرتے ہیں، اور اگر دھمکیاں دے نال حق والے نہ دبن تو پھر لالچ دین دی کوشش کرتے ہیں، لالچ نال دبان دی کوشش کرتے ہیں۔ مکے والے نے ہر طریقے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مجبور کیتا کہ وہ مسئلہ توحید نو بیان کرنا چھوڑ دے۔ کئی حربے استعمال کیتے جنہاں دے بارے میں انہوں نے یہ معلوم سی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گل نو رد نہیں کر سکتے، انہوں کو بھی اخوایا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دین توحید دی تکمیل واسطے بھیجا سی، مسئلہ توحید نو کامل تے مکمل کرنے واسطے بھیجا سی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر مکے والے جڑے نے اے مینو دنیا دی ہر نعمت بھی دے دے، یہاں تک کہ میرے ایک ہاتھ تے سورج لیا کے رکھ دیں تے ایک ہاتھ تے چند لیا کے رکھ دیں تے میں مسئلہ توحید نو بیان کرنا پھر بھی نہیں چاہتا۔ نعرہ تکبیر! مکے والے کا ایک وفد ایک جگہ اتنے بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے کہ کس طریقے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو توحید تو روکیا جائے۔ انہوں نے ایک آدمی سی جہاں دیدہ تے سیاح، انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا کہ تو ساری طرفوں نمائندہ بن کے جا تے ابو طالب دے نال جا کے گل کر۔ محمد دے نال بھی گل کر تے ابو طالب دے نال بھی گل کر، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گل کر۔ انہوں نے ایک پروگرام مکمل کر لیا کہ اس پروگرام دے مطابق تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گل کر۔ اس دا نام سی عروہ بن مسعود ثقفی۔ عروہ بن مسعود ثقفی اے پروگرام لے کے مکے والیاں دا، مشرکین دا، ابو جہل دا تے ابو لہب دا، عتبہ شیبہ تے ولید دا،
انہاں دا پیغام لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاندا ہے. عروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو خطاب کر کے آخدا ہے کہ یا محمد، اے محمد، ہؤلاء القوم، اے جڑی قوم ہے تیری، اس قوم نے مینوں اپنے سارے دی طرفوں نمائندہ بنا کے تیرے کول بھیجا ہے. اے نہ سمجھی کہ ایک شخص آیا ہے، بلکہ اے سمجھ لے کہ میں سارے عرب دی طرفوں، سارے مکے دی طرفوں میں تیرے نال گل کر رہا. حضور نے فرمایا کہ گل کر جی گل تو کر. عروہ بن مسعود ثقفی آخدا ہے کہ اے محمد تینوں کس چیز دی خواہش، تو کی چاہنا ہے؟ اگر تیری یہ خواہش ہوئے کہ تو اے نبوت دا تے اے مسئلہ توحید دا ڈھونگ رچا کے تے لوکاں نو اپنے پیچھے لا کے ملک دا بادشاہ بننا چاہنا ہے، تو اگر اے تیرا اگر مقصد ہے تے تو اس ڈھونگ نو چھڈ دے، پر اسی تینوں بادشاہ بنا لینے. تیرے جیسا نیک آدمی، تیرے جیسا دانا آدمی، تیرے جیسا فہیم آدمی، تیرے جیسا دانش مند نیک آدمی، پاک باز آدمی، خاندانی آدمی اگر ساڈا بادشاہ ہوئے سانوں اور چاہیے. اگر تو اس نبوت دے پس پردہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے تو اسی تینوں اس کوشش تو بغیر ہی اپنا حکمران تسلیم کر لیں. اور اگر یہ گل نہیں بلکہ تیرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے پیچھے لوگوں لا کے تے انہاں دی جیباں تے ہاتھ صاف کرا تے دولت مند بن جاؤ، دولت میرے کو زیادہ جمع ہو جائے، اگر تیرا اے مقصد ہے تے تاں بھی چھڈ دے تو اس ڈھونگ نو اسی چندہ جمع کر کے سارے عرب دے وچوں تے اینی دولت تینوں دے دینے ہاں کہ سارے عرب دے وچ تیرے جڑا دولت مند کوئی نہ ہو. دو گلاں. تیسری گل کہ نبوت کے ذریعے نبوت کا ڈھونگ رچا کے اگر تو لوکاں دے وچ اثر و رسوخ پیدا کرنا چاہنا ہے اور تیرا مقصد یہ ہے کہ تو کسی عورت کے نال شادی کرنا چاہنا ہے تے تو سانو اونج ہی دس دیکھا کہ فلانی عورت نال میں شادی کرنا چاہنا وا تے اسی سارا عرب زور لا کے تینوں رشتہ لے جائیں. دنیا داراں دے دیکھو کتنے گھٹیا ذہن ہوں، دنیا داراں دی سوچ کتنی گھٹیا ہوں ہے. اس اللہ کے بندے کو یہ نہیں سی پتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے، انہوں دا مقام ان گلوں تو بہت ہی اچا ہے، انہوں دا مقصد نہایت بلند ہے، مگر دنیا داراں دے ذہن وچ اس قسم دے چھوٹے چھوٹے تے گھٹیا قسم دے مقاصد ہوں نے. تین ہو گئے. چوتھا کہنے لگا کہ اے محمد اگر یہ تین تیرے مقصد نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تو بیمار ہوئے، کوئی بیماری ہوئے، کوئی خلل ہوئے تیرے دماغ الیاذ باللہ، تے اسی ساری اپنی دولت خرچ کر کے تے تیرا علاج کران واسطے تیار ہاں، تاں اسی ساہ لواں گے کہ تینوں آرام آ جائے گا. یہ چار گلاں نے، اس تو سوا پنجویں گل میرے ذہن چ کوئی نہیں آتی تے میرا بیان ختم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عروہ بن مسعود ثقفی تو نے اپنی گفتگو تمام کر لی ہے، اپنی گل مکا لی، تو نے وہ کہنے لگا میرا بیان ختم. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اتنا وقت بھی نہیں سن ضائع کرنا چاہتے کہ اس کی ایک ایک گل کا رد ایک ایک گل کا رد کرنا جو ہے اتنا وقت بھی ضائع نہیں سن کرنا چاہتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عروہ میرا مقصد والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ دی توحید تے قائم ہو جاؤ، شرک نو چھڈ دو. میرا مشن اے ہے، میں اس مقصد نو حاصل کرنے واسطے کوشش کر رہا ہوں، اس تو سوا میرا اور کوئی مقصد نہیں. حضور علیہ السلام نے قرآن مجید دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں، اس کے جواب دے وچ عروہ بن مسعود ثقفی واقعی بڑا دانش مند آدمی سی، بڑا سیاح سی. ایتاں سن کے تے خاموشی دے نال اٹھ کے تے اپنی قوم دے کول چلا جاندا ہے
وہ انتظار بیٹھے سن کہ کی جواب لے کے آنا. عروہ بن مسعود ثقفی نے انہوں نے نہایت عقل مندی دے نال تے نہایت دانش مندی نال انہوں نے گل سمجھائی. عروہ بن مسعود ثقفی آخدا ہے کہ میری قوم میری ایک نصیحت اگر من لو نا تو فائدے میں رہو. پہلے آخدا ہے کہ میں نے بڑے بڑے فصحاء تے بڑے بڑے بلغاء تے بڑے بڑے خطیباں دے خطبے سنے نے, بڑے بڑے مقرراں دیا تقریراں تے لیکچراراں دے لیکچر سنے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو جڑا میں کلام سن کے آیا, خدا دی قسم میرے ساری زندگی میں ایسا عمدہ کلام سمعت منہ کلاما, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو میں نے ایسا کلام سنے ہیں, ان فیہ لحلاوۃ و ان علیہ لتلاوۃ, جو نہایت شیریں ہے, نہایت رسیلا کلام ہے اور نہایت ہی اعلیٰ درجے کا کلام ہے. ایسا کلام میں نے کبھی. میری ایک نصیحت ماننا, مجھے جانداری کہ میں کتنا لایا نبوت تیری سال, مگر میری نصیحت یاد رکھو, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤ. دو گلاں ذہن وچ رکھو, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچا ہے, اگر سچا ہے, یاد رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے, چھا جائے گا سارے عرب اتنے. اگر جس دن یہ چھا جائے عرب کے اتنے, چھا ان کی جدو ترقی شروع ہو جائے تو پھر تسی فوراً اگے بڑھ کے تے اس کے ہاتھ تے بیعت کر ساری دنیا دے وچ نامور ہو جاؤ. پہلی گل تو یہ, اگر سچا ہے سارے عرب پہ چھا جائے گا, اس وقت تسی اگے بڑھ جاؤ, سبقت کر کے ان کے ہاتھ تے بیعت کر لو, دنیا میں نامور ہو جاؤ. اور اگر وہ جھوٹا ہے الیاذ باللہ, تے پھر تسی اپنے ہاتھوں میں کیوں خون اس کا لیندے ہو, پھر اپنی موت آپ ہی ختم ہو جائے گا, اس کا مشن اگے نہیں بڑھ سکے گا. اس واسطے میں تمہیں نصیحت کرنا کہ تسی چپ ہو گئے. بڑی اعلیٰ نصیحت تھی مگر کسی نے کان نہ کرے. ایک ہور وفد ترتیب دیتا گیا کہ ہوں ابو طالب دے نہ جا کے گل کرو. کہ ابو طالب اپنے بھتیجے نو روک لے, ساڈے خدا منو گالاں کڈو. گالاں کٹ دے صحیح. یا محمد مصطفیٰ وہ ہستی ہے, اتنے بلند اخلاق والی ہستی ہے جنہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. طائف دے بازار وچ طائف دے چودھریاں نے گونڈیاں نو مگر لا دیتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ اس نو پتھر مارو. انہاں چودھریاں دے کہن اتے گونڈیاں نے حضور نو پتھر مارے, اتنے پتھر مارے زخمی ہو گئے, لہو لہان ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, زمین پہ گئے. ہوش آیا جدو تے صحابی جڑا نال سی کہن لگا یا رسول اللہ انہاں دے واسطے بد دعا کرو, یہ تباہ ہو. وہ جنہوں نے حضور نو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتا سی, زخمی کر دیتا سی, بے ہوش کر دیتا سی, انہوں تے حضور نے کوئی بھی گال نہ کڈی. انہوں حضور نے کوئی گال نہ کڈی, انہوں نے واسطے کوئی بد دعا نہ کیتی, بلکہ صحابی نو فرمایا کہ میں اس قوم دے واسطے بد دعا کرنے واسطے نہیں آیا, میں تے اللہ کو دعا منگا گا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری یہ قوم نادان, میری یہ قوم نادان ہے, تیرے پیغمبر دے مقام نو نہیں سمجھتی,
اس واسطے انہوں نے ہدایت دے، انہوں دی اکھاں کھول دے، انہوں نے ہلاک نہ کر، انہوں ظالموں گال نہ کٹی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے معبودوں گالا کرتے سن، مگر مشرکی آخر نے کہ جاؤ جا کے تے ابو طالب نو آکھو کہ اپنے بھتیجے نو منع کرے ساڈے خدا نو گالا نے، وہ پتہ یہ گال کنوں سمجھتے سن، وہ کنوں گال سمجھتے سن؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے سن تے اللہ تعالیٰ فرماندا سی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، کہ او غیر اللہ دی پوجا کرنے والے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، خدا تو سوا تسی جنہ جنہ نو پکار دے، خدا تو سوا جنہ جنہ معبوداں نو تسی پکار دے ہو، ما یملکون من قطمیر، او تے ایک ذرے دے بھی مالک نہیں، ذرے دا اختیار بھی نہیں رکھتے، بالکل بے بس نے، وہ آنے سنے ساڈے معبوداں دی توہین ہے تے گال ہے ساڈے معبوداں واسطے۔ جی اج بھی چاہتی ہے بھی اللہ تو سوا جنہوں نے پکار دے وہ حاجت روا کار ساز نہیں، تے کی فتوا لاندے نے ولیاں دے منکر نے تے نبیاں دے منکر، وہ آندے سن ساڈے خدا مینوں گالاں کڈدا ہے تے اج آخدے نے نبیاں تے ولیاں دے منکر۔ جیڑا شخص نبیاں نو مننے آکھے کہ سارے پیغمبراں دی نبوت نو میں مننا وا کہ سارے اللہ دے پیغمبر سچے نبی سن، سارے سچے نبی سن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، اور اللہ تعالیٰ دے جتنے بھی ولی گزرے نے ساڈے سر اکھی ہوتے، اسی انہاں دے تابعدار تے فرمانبردار ہاں، پر ایک گل ہے ولی ولی نے، پیغمبر پیغمبر نے، خدا نہیں، یہ گال یہ گال ہے، یہ توہین ہے۔ کیا عزت یہی ہے کہ نبیاں نو خدا بناؤ تو ولیاں نو نبوت درجے تک پہنچاؤ تاں عزت بنتی؟ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید ہے باطن وچ خود اللہ، انجا کی تاں عزت بنتی ہے، انجا کو تاں عزت بنتی ہے، عزت ہے کہ چاچڑ مدینے دے برابر ہو گیا کہ کوٹ مٹھن مکے دے برابر ہو گیا اور پیر فرید خدا دے برابر ہو گیا، انجا کی تاں پھر ولیاں نو منن والے تے منیے، ولیاں نو نبی بناؤ تے نبیاں نو خدا بناؤ تاں تے ہو گئے نبیاں نو بھی منن والے تے ولیاں نو بھی منن والے، تے جے آکھو بھی ولی جڑے نے او ولی نے انہاں نو خدا نہ بناؤ تے نبیاں نو بھی خدا نہ بناؤ تے پھر بن گئے نبیاں تے ولیاں دے منکر۔ مدینہ بھی منور ہے، مدینہ بھی منور ہے، مطہر ہے علی پور بھی، مدینہ بھی منور ہے، مطہر ہے علی پور بھی، علی پور سیال کوٹ کے ضلع میں علی پور سجدہ، مدینہ بھی منور ہے، یہ انہوں نے نعتاں دے وچ لکھی نعت، مدینہ بھی منور ہے، مطہر ہے علی پور بھی، ادھر آئیں تو اچھا ہے ادھر جائیں تو اچھا ہے، دونوں پاسے برابر، علی پور شریف جاؤ تو تب بھی اونی ثواب ہے، جی مدینے جاتا بھی اونی ثواب ہے، انج آخی پھر تاں نبیاں دے ولیاں دے منن والے بنیے نا، ایمان دا دیوالا چا کڈیے تے پھر تے بن گیا سی نبیاں دے منن والے تے ولیاں دے منن والے، تے جے اسی آخیے بھی نبیاں نو نبوت دے مقام تے رہن دیو، ولیاں نو ولایت دے مقام تے رہن دیو، ولیاں نو نبوت تک نہ پہنچاؤ تے نبیاں نو خدا تک نہ پہنچاؤ تے پھر نبیاں تے ولیاں دے منکر کس طرح بن گئے؟ وہ مکے والے آخر سن ساڈے خدا مانو گالاں کڈدا ہے، وہ گال کی سی؟ یہ سی کہ لا ما یملکون من قطمیر، کہ ایک ذرے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی کو روزی دے سکتے ہیں، نہ کسی کی مشکل دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کی بیماری دور کر سکتے ہیں، پیغمبراں ہوتے مصیبتاں ہوتے خدا کو دعا منگن، پیغمبراں ہوتے بیماریاں ہوتے خدا کو دعا منگن۔ وفد گیا ابو طالب دے کول، ابو طالب نو آخدے نے کہ ابو طالب سانو 4-5 بندے نہ سمجھی کہ 4-5 بندے میرے کو آ گئے نے، یہ نہ سمجھی، یہ نہ سمجھی، سارا عرب ہی ساڈے پیچھے آؤندی دھمکیاں دینی شروع کر دیتی، 5 بندے نہ سمجھی، سارا عرب ساڈے پیچھے،
پتی اسی کیوں آئے ہیں؟ تینوں جاتک پالن دا بڑا شوق ہے نا، تے ساڈا ایک لے لے تینوں پال لے، اے بھتیجا اپنا ساڈے حوالے کر تے یا اینوں روک دے، یہ مسئلہ نہ بیان۔ زبردست دھمکی دیتی۔ ابو طالب نے کیا اچھا ٹھہر جاؤ میں اپنے بھتیجے نال گل کر لوں۔ انہوں نے بٹھا کے ابو طالب حضور علیہ السلام کے کول گئے تے آخدا کی ہے کہ بیٹا میں تے ہن بڈھا ہو گیا تے میرے کندھے کمزور ہو گئے نے تے سارے عرب دا بھار میں نہیں چاہ سکتا، تو ذرا نرمی چکا۔ سمجھان دی کوشش کی تھی کہ میں سارے عرب دا بھار نہیں چاہ سکتا، سارے عرب کے نمائندے آ کے بیٹھے میرا مقابلہ کرنے واسطے، کہ میں بھار نہیں چاہ سکتا سارے عرب دا، تو ذرا نرمی چکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چچا جان تھوڑی بڑی مہربانی تے تھوڑا بڑا بڑا شکریہ جی کہ ہن تک تساں نے میرے نال تعاون کیتا، تھوڑا بڑا بڑا میں شکریہ ادا کرنا کہ تساں ہن تک میرے نال تعاون کیتا ہے۔ اچھا اگر ہن تسی میرے نال تعاون نہیں کرنا چاہتے تے بے شک تسی مینوں چھوڑ دیو۔ اے جڑے آئے نے سارے عرب دے نمائندے بن کے، میرے چچا خدا دی قسم اگر میرے ایک ہاتھ تے سورج لیا کے رکھ دیں ایک ہاتھ تے چند لیا کے رکھ دیں تے میں پھر بھی اس مسئلے نہیں چھڈاں گا، کیونکہ میں مسئلہ اپنے کولوں بیان نہیں کرتا، مینوں خدا نے حکم دیا۔ ابو طالب کی آخدا ہے پھر آخدا ہے بیٹا جنہ چر میں زندہ بیان کیتی جا، جنہ چر میں زندہ پھر بیان کیتی جا تینوں کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے نمائندے نو آ کے کہتا کہ بھائی جاؤ جا کے جو کچھ کرنا جی کر لو، جو کچھ کرنا جے کر لو، میرا بھتیجا اپنا مسئلہ چھڈن واسطے نہیں تیار تے میں اپنے بھتیجے کا ساتھ چھڈن واسطے نہیں تیار، بھاویں میں وہ مسئلہ نہیں منیا لیکن میں وہ ساتھ چھڈن واسطے نہیں تیار۔ یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے اندر، یہ بھی مسئلہ آ رہا سی عزت و شقاء، بھاویں میں وہ مسئلہ نہیں منیا لیکن میں وہ ساتھ چھڈن واسطے تیار نہیں، جاؤ جو کچھ کرنا جی کرنا۔ بڑیاں کوششاں کیتیاں انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس مسئلے کو روکن دے واسطے، جدو یہ کوششاں ناکام ہو گئی ہن ایک ہور حربہ استعمال کی، کہنے لگے ساڈے سارے حربے ناکام ہو گئے نے، ہن انج کرو کہ لوکاں دے وچ ان دے خلاف پروپیگنڈا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف لوکاں دے وچ پروپیگنڈا کرو۔ کہنے لگے کنہ لفظاں نال پروپیگنڈا کریے؟ میٹنگ ہوئی کہ کی لفظ استعمال کریے۔ وہ میٹنگ کیوں نے کی؟ انہاں کہا یار کوئی تو سارے کو پوچھتا ہے نا تے کوئی چا ساڈے وچوں آخدا ہے وہ جادوگر ہے تے کوئی چا آخدا ہے شاعر ہے تے کوئی چا آخدا دیوانہ ہے۔ وہ لوگ آخدے بھی یہ گل کی یہ جنے بھی مخالف نے انہاں دی ایک گل کیوں نہیں، کوئی کچھ آخدا ہے کوئی کچھ آخدا، وہ لوگ سانوں بیوقوف بنان گے اس واسطے ایک لفظ مٹھو ہونے واسطے جہاں پوچھے وہی لفظ بول۔ بڑے بڑے سیانے جڑ کے بہ گئے، اچھا بھائی بولو کہڑا لفظ استعمال کرو گے؟ ایک وچ بولے آخر گا میں تجویز کرنا وا کہ تسی جہاں تھوڑے کو پوچھے نا اندر بارے میں آ کے کرو تو شاعر ہے، نبی نہیں شاعر ہے۔ ایک وچ بولے آخر لگا گل یہ بھی ساری بھی عمر گزر گئی ہے شاعراں دے شعر سنتے ہیں، شاعراں دیا شاعریاں سندیاں ساری بھی عمر گزر گئی ہے، اور جنہوں نے تسی آکھو گے وہ شاعر ہے وہ بھی تو ان کی جا کے گل سنن گے نا پھر، مگر خدا دی قسم شاعراں نالوں ان دا کلام بڑا بلند ہے، شاعر یہو جا کلام نہیں کہہ سکتے جہو جا ان دا کلام۔ اصل بڑے بڑے شاعراں دی شاعری سنی ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا کلام ہے شاعری تو بہت بلند ہے۔ اس بات یہ لفظ نہ استعمال کرا جائے لوگ تمہیں بیوقوف بنان گے، کوئی اور لفظ سوچو۔ اچھا پھر کہنے لگے اچھا بھائی سوچ سوچ کے ایک آخد ہے کہ اچھا بھائی تھی آخیا کرو کاہن جادوگر، وہی بولیا کہنے لگا بھی تو یہ اگے اگلی گل نال بھی بے وقوف آن گیا۔ وہ کہنے لگا کہ
رین سہارا تھا بل کہانا تھا وہ آخر بڑے بڑے جادوگر ویخیا بڑے بڑے کہنا تے نجومیاں ویخیا مگر کسے کاہن اور کسے جادوگر اصا نے زبان دا سچا دے کردار دا پکا نہیں ویکھیا اصا نے کسے جادوگر اج تک بات بات نہیں ویکھیا گل دا سچا نہیں ویکھیا کردار دا ستھرا نہیں ویکھیا مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کردار دا ستھرا گفتار دا سچا جادوگر نہ آخیا جی انہوں جدو تھی آخو گے جادوگر تو لوگ جیسے انہوں جا کے دیکھیں گے تو گالا کٹن گے بھی یہ جادوگر ہی نہیں ہوتے یہ لفظ نہ بولیا جی اور کوئی سوچو لفظ ایک بچو بولیا کہ سوچ سوچ کیا کروں گا پھر ایک ہی لفظ رہ گیا پیچھے کی بھائی لو جڑا پوچھا کو دیوانہ ہے وہ کہنے لگا کہ بڑے بیوقوف ہو تھی انہوں دیوانہ آخ دو تھی انہوں اگر دیوانہ آخو گے تو جدو لوگ جنوں دیوانہ آخو گے نا بھی وہ دیوانے وہ جدو وہ کو جائے گا تو انہوں ویکھے گا تو انہوں دیوانہ آخ دیوانے وہ جی گلا کرتے ہیں ایسا دانش مندی دیا گلا ایسا عقل مندی دیا گلا ایسا بلند پایا مقام گلا ایسا عالی شان کلام جس کی زبان پچھوں نکلے وہ مجنون ہوتا ہے کوئی اور لفظ سوچو آخ لگے بابا کوئی نہیں سارے کو لفظ سارے کو تو کوئی نہیں لفظ جا کسی نے بات آخی اخیر سوچ سوچ کے آخر لگے وہ لفظ تو کوئی نہیں سارے کول آخنا بھی ہوا کچھ نہیں ہوا نہیں کچھ وہ پھر بابا ہی جڑا سی ہر گل کا رد کرتا وہی آخر لگا بھی ایک گل جی ہے نا وہ ذرا کچھ نہ فبدی ہے کہ جادوگر آخو پر جادوگر کا مانا جڑا وہ کی لینا جادوگر کا وہ مانا نہیں لینا جڑا کہ عام جادوگر ہوتے ہیں بلکہ مانا یہ لو کہ ان کی کلام جی وہ جادو کا اثر کر ان کی کلام اتنا اثر ہے جس جادو کے اثر ہوتا ہے اس وقت یہ لفظ آخ لو اور کوئی لفظ نہ بولو آ کے ہوں اس طریقے پروپیگنڈا کرو چنانچہ مکے کی ہر گلی کے کونے اتنے ایک بندہ تے پنڈ کے جڑے بندے نے اوپرا بندہ جان لے کہ سارے پنڈ کا نہیں اوپرا ہے وہ سارے گلیاں کے بندے کھلا دے جہاں کو اوپرا بندہ آئے انہیں کوئی پوچھے تو کتوں آیا تو کتنے جانی کی طرح کام انہیں کہنا میں فلانی جگہ تو آیا تو اے میرا کام ہے وہ پھر بندے آخنا بھی فلانا آدمی جو ہے نا انہوں نہ ملی اندر کول نہ جائیں وہ جادوگر ہر گلی اتنے کھلو کے منع کرنا وہ قدرت کا دیکھو کی کام ہے انہیں منع کرنا تو انہیں لوگ پھر پوچھ کے جانا جو جادوگر دیکھیے تو الانسان حریص علی ما منع جس کام تو آدمی نو منع کرو نا آدمی وہ کام ضرور کرے تھی اگر مثال ایک دن میں کمرے بیٹھے ہو نا تو تھی ایویں کپڑا جا کسی برتن اتنے پایا خالی برتن پاوے ہو تھوڑے کوئی 50 بندہ آئے گا نا تو آ کے بہ کے ٹر جائے گا کوئی انہوں کپڑے بھی چوکے نہیں دیکھے اگر ہر آدمی تو آ کے بھی انہیں چوکے دیکھی وہ ضرور چکن کی کوشش کرے گا تو دیکھنے کی کوشش کرے گا اتنے کی وہ گلیاں تو جسے انہیں داخل ہونا تو انہیں آخنا وہ فلانا بندہ جے محمد کا نام جے عبداللہ کا بیٹا جے تے خانے کا بہ کے کچھ گن گنا رہتا ہر وقت وہ نیڑے نہ جایا ایک دفعہ ایک شخص آ گیا جہاں اپنے علاقے کا چودھری سی سرپنچ سی اپنے علاقے کا وہ آ گیا وہ جسے لگیا نا تو ابو جہل انہوں مل پیا ابو جہل انہوں مل پیا تو ابو جہل انہوں آخد ہے کہ طفیل غالب اس کا نام ہے بھائی تمہیں آیا آپ نے کہا بھی ایویں میں اتنے کام آیا تھا کہ میرا دل کیا میں خانے کعبے کی زیارت کر لوں میں طواف کر لوں ابو جہل کہنے لگا اتنے ایک بندہ بیٹھا ہے گنگنا پیا تو جس طواف کرنے لگے گا نا تو اس تو دور ہو کے لگی ان کی گل نہ سنی مطلب جادو چل رہا تیرے اتنے اچھا وہ اگاں ٹریا نا تو آخر گل سن جنہیں کی آخنا ابو جہل کہنے لگا مینوں تسلی نہیں ٹھہر جائے گا اس نے روح منگوایا آخر گا روح کرنا دے ابو جہل انہوں آخر ہے کہ روح کرنا دے لے تو ان کی گل نہ تیرے کرنا پہنچے وہ شخص جہاں سی وہ یا تو طواف لگ پیا کرن
جلے سوچتا ہے کہ اے طفیل تو وہی آدمی ہے نا کہ اپنے علاقے دے تو اپنے ڈیرے چ بیٹھا ہے تو سارے علاقے دے جڑے چھوٹے چھوٹے پنڈ نے تے جنگل کے جڑے ڈیرے نے اتوں کے بندیاں کے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے جھگڑے مکان واسطے میرے کو آ جاتے تے میرے اگے آ کے دونوں فریق اپنا اپنا بیان دیں گے کہ ساڈا آ بیان ہے ساڈا جھگڑا جی کا فیصلہ کرو تو وہ تو فیل ہی ہے نا کہ انہوں نے بیان سن کے سچ کوٹ نکھیڑ کے فیصلے کرنا وہی ہے نا تو تینوں ابو جہل نے کہا بےوقوف بنا چلے اگر انہوں لوگوں کے بیان سن کے تو میں غلط تو سچ نکھیڑ سکنا وا تے محمد کا کلام جڑا یہ کوئی ایڈا پیچیدہ ہوگا کہ میں یہ سچ جھوٹ نہیں نکھیڑ سکتا میں ایڈی پاگل ابو جہل نے مجھے ایڈا بےوقوف بنا دیتا وہ جسے تو طواف کرن لگا نا تو حضور علیہ السلام کو لگن لگا تو کان کا روح اس نے پیچھا کر دیتا میں سنا تو سی کی آپ ہے وہ چٹ طرح کھلو گیا ہوتے آپ قرآن پڑھ رہے سن کھلو کے سنتا رہا طواف انہوں بھول گیا کافی دیر تک سنتا رہا حضور علیہ السلام کے کول بہ گیا بہ کے آخد ہے کہ یا محمد ما دعوتو کا اے محمد تو کی آخ ہے کی مطالبہ تیرا انہیں مکے والے کو حضور نے فرمایا کہ میرا مطالبہ صرف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ پہلے قرآن سن چکا ہے کافی دیر تک کھلو کے سنتا رہا جدو حضور نے اپنی دعوت پیش کی تھی تو طفیل اپنے ہاتھ اگاں بڑھا دیتے کہنے لگا مینوں بیعت کر لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میں تھوڑی دعوت کو قبول کرنا مینوں احکام دو سارا علاقہ میرا زیر نگی ہے میرے زیر اثر ہے میں اتنے جا کے اسلام پھیلاواں گا تبلیغ کروں ابو جہل نوں جاندا ہے دس کے گیا گا میں انہاں اسلام قبول کر کے جا رہا میں اتنے چٹ جھوٹ تے سچ نکھیڑا وہ سارے علاقے دا تے تو مینوں اتنے بےوقوف بناوے کہ اندی گل نہ سنی میں تے تیرے جادو چل گیا ایک ہور آ گیا اپنے علاقے دا حکیم سی جی میں چکھے تے چاکر حکیم صاحب نے دماغی بیماریاں دا علاج کر دی ایک آ گیا وہ بھی کسی کام واسطے آیا سی کام تو فارغ ہویا تے خانے کعبے دا طواف کر کے آخوں گا ابھی میں ودا ہو جاواں گا کسی اتنے آیا نا تو اتنے بیٹھے سارے سرگنے شرک تے کفر دے آپس میں گلاں پہ کرن کہ بندہ تے بھائی بڑا چنگا سی پر اللہ دی جویں مرضی کوئی دماغ نو کچھ ہو گیا سی بس ایکو رٹ لائی رکھتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی کار ساز نہیں کوئی دماغ نو ہو گیا سی بندہ تے بڑی چنگا سی تے بڑا خاندانی سی بڑا نیک سی بڑا پاک باز وہ جڑا حکیم صاحب سن وہ سنتے سن پے انہاں آخیا بھائی نالے بنی تے نالے وہار کام بھی نالے اپنا کر جاواں تے نالے بیمار دا علاج کر کے پیسے بھی بن جان وہ کو پوچھتا ہے کندی پہ گل کرتے ہو کون ہے بیمار ہے کندے دماغ میں کچھ ہو گیا ہے وہ کہنے لگے ساڈا ایک اپنا بھرا ہی بھتریجے ہی ہے کہ محمد ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ جنہیں وہ گھر کتنے وہ آخیں گے اے پاس گھر ہوگا پوچھتا پوچھتا حضور علیہ السلام کے گھر چلا دستک دیتی پوچھا گیا کون ہے کہنے لگا بھی میں مسافر ہوں دوروں آیا کام میں حضور علیہ السلام نے اندر بلا کے کول بٹھایا فرمایا کہ دس بھی اللہ کے بندہ کیویں ہے کہنے لگا جی میں سنیا میں کہ تسی بیمار ہو دماغ میں کوئی تکلیف ہے خلل ہے یاد باللہ کہ میں دوا جاننا تو میں دا علاج کرنا میں ایک بار کیا حضور علیہ السلام سمجھ گیا کہ شیاطین نے انہیں کنا میں یہ گل پائی مخالفین نے گل کی ہے حضور علیہ السلام نے میں نہیں کہا کہ انہیں غلط آخیا ہے میں نہیں حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیتاں جڑی وہ تلاوت کر دیتی ہوں گے کافی سارا قرآن پڑھیا ہوں گے اگے حکیم سی آخر کوئی ڈانگری تو نہیں تھی نا قرآن سنیا اس کے بعد کہنے لگا کہ حضور تسی اپنی دعوت میرے سامنے پیش کرو انہیں دعوت پیش کی تھی اس نے اسلام قبول کیا وہ علاج کرنے واسطے آیا تھی اور اللہ کیتا تو انہیں اپنا علاج ہو گیا اسلام قبول کر کے اپنے علاقے میں جا کے پھر وہ مبلغ بنے تو انہوں نے پہلے حربے سارے جدو ناکام ہو گئے انہوں نے
تے پھر انہوں نے کہا کہ ہن مختلف لوگوں میں پروپیگنڈا کرو کہ یہ اس طرح دا جی، اس طرح دا جی، اس طرح یہ دیوانہ جی، یہ انج جی، یہ انج۔ ایک گل جی وہ یاد رکھنی پڑے گی، ذہن چ رکھنی پڑے گی، اور اے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیاز، اے او مقام ہے جہاں کہ دنیا دے وچ کسے رہنما نوں حاصل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام دے نال عداوت جتنی مکے والوں نوں سی اتنی کسی نوں نہیں ہوتی، جتنی دشمنی انہوں نے سی اتنی کسی نوں نہیں ہو سکتی، مگر مکے والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار دے اوپر کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں کیتا کردار تے، اعتراض کیتا تے اے کیتا کہ اے جادوگر ہے، اے شاعر ہے، اے دیوانہ ہے، کردار تے اعتراض نہیں کیتا۔ کیوں؟ عرب دے لوگ جڑے سن انہاں وچ خاندانی شرف جڑا سی وہ موجود، جھوٹ نوں عرب دے لوگ بہت بدترین گناہ سمجھتے سن، برے تو برا بڑے تو بڑا گناہ سمجھتے سن جھوٹ نوں۔ اس واسطے حضور علیہ السلام دے کردار تے اگر اعتراض کرتے تو جھوٹ بنتا، اور جھوٹ بولنے واسطے وہ کافر تیار نہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے اعتراضات کر لے مگر آپ کے کردار پہ کوئی تباہ نہیں لا۔ کیوں؟ آپ کا کردار جڑا سی وہ بالکل صاف ستھرا تے پاکیزہ سی، اعتراض کی گنجائش کوئی نہیں سی، اس واسطے کردار پہ کوئی اعتراض نہیں۔ باقی اعتراضات کرتے رہے، اور کئی قرآن دے اتنے کئی اعتراضات کیتے، نبوت تے اعتراضات کیتے، قیامت تے اعتراضات کیتے، توحید تے اعتراضات کیتے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار تے اعتراض نہیں کی۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جھوٹا بھی نہیں کبھی کیا کہ جھوٹ بول دے، کبھی نہیں کیا جھوٹ بول دے۔ خداوند تعالی نے قرآن میں جس گل کی تصدیق کر دی، انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ میرے پیغمبر تینوں تے جھوٹا نہیں آخ دے لیکن اللہ دی آیتاں دا انکار کر، تینوں تے جھوٹا نہیں آخ دے، تینوں سچا سمجھتے ہیں مگر جہاں تو آیتاں اللہ دیا پیش کرنے ان کا انکار کرتے، انہوں منتے نہیں۔ انکار دا مطلب کہ انہوں منتے نہیں، انہوں کا مضمون ہے اس کا انکار کرتے، جس طرح کہ ان آیتاں دے وچ موجود۔ یہ تمہید ہی لمبی ساری ہو گئی ہے، ان آیتاں دا بھی کوئی تھوڑا جہا مضمون سن لو۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن دی جڑا کہ نصیحت ہے، جس دے وچ ہر قسم دی نصیحت ہے، سارا دین جس دے وچ موجود ہے، آخرت دے احکام، دنیا دے احکام، توحید دے احکام، رسالت دے احکام، قیامت دے احکام، نماز، روزہ، حج، زکات، سارا دین جڑا ان دے وچ موجود۔ قرآن تے نصیحت والی کتاب ہے، یہ جیڑا بھی سنتا ہے ایک باری اثر اس سے ضرور کر دیے، اثر ضرور کر دیے۔ عروہ بن مسعود سختی کافراں دا نمائندہ بن کے جا رہا ہے، مگر حضور علیہ السلام کو کلام سنیا تو پسیج گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ قرآن تے نصیحت والا ہے اور اس کی نصیحت اثر بھی کر دیے، تو پھر یہ کافر مندے کیوں نہیں؟ قرآن میں اثر نہیں، نہ اثر تے ہے بلکہ گل ہو رہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، دو گلاں کافراں نوں اسلام نہیں لیاؤندے، دو گلاں ایسیاں نے جڑیاں مانے ہیں کہ اے کافر مشرک شرک نو چھڈ کے کفر نو چھڈ کے توحید تے اسلام ول نہیں آ رہے۔ فی عزت و شقاق، عزت اپنی وڈیائی، اپنی وڈیائی تے آنکھ سمجھتے ہیں کہ اسی کس طرح اسلام نو قبول کرنا۔ ابو جہل کسے کیوں جا رہا سی تے ایک ہور انہوں کافر کو مل جاتا، مکے دا نہیں سی کسی ہور علاقے دا رہن والا۔ ابو جہل اندر کو پوچھتا ہے، ابو جہل کو دوسرا کافر پوچھتا ہے کہ اے ابو الحکم، اے محمد جڑا تواڈے وچ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیسا ہے؟
کیسا ہے تصا وہ نبوت نو منیا کہ نہیں منیا؟ آخر لگا نہیں منیا بالکل ڈٹ گئے ابھی نہیں منیا. کہنے لگا چلو تصا منیا کہ نہیں اگر کہ آدمی کیسا ہے انہوں تم پتا نہیں سی نا وہ تو رہن والا نہیں سی. ابو جہل آخر ہے ابو جہل نے ایک گل کی جی کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹ نو کتنا برا سمجھے. جہاں شخص سچا ہوں سی نا وہ انہوں کے نزدیک وہ معیاری آدمی ہوں. ابو جہل کہنے لگا کہ آدمی کے بارے میں سانو کوئی شک نہیں اج تک جھوٹ نہیں اس نے کوئی. ابو جہل انہوں آخر ہے کہ لوی گل ہے ہوں تیرے دے میرے کو سوا تیجا بندہ کوئی نہیں بگانا کوئی نہیں آپ آپس میں ابھی بیٹھے ہیں کہ سچی گل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اج تک جھوٹ نہیں. ہوں دوسرا آدمی جہاں دل فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو جہل کا یہ اعلان ہے کہ اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولیا کہ ہوں وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تو پھر یہ مندے کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. چنانچہ اس نے سوال کیتا کہ بھئی اگر اس نے جھوٹ نہیں ساری زندگی میں بولیا تو نبوت کا دعویٰ کرتا تھی ان کی نبوت کا اقرار کیوں نہیں کرتے مندے کیوں نہیں تھی؟ پھر ابو جہل نے جڑا جواب دیتا ہے نا ذرا غور کرنا. فی عزت نخوت بڑائی تکبر غرور. ابو جہل آخر ہے کہ گل یہ کہ بنی ہاشم کے جڑے نا یہ اگے بڑے بڑے چودھری یہاں کو بڑے بڑے عہدے نے اگے ہی سکھایا یہاں کو یعنی حاجیاں نو پانی پلانا. اچھا دار المشورہ جہاں جتنے میٹنگاں ہوئی نے وہ بھی یہاں کے قبضے میں اور کئی عہدے یہاں کے کول نے اگے ہی بڑے بڑے چودھری نے کئی چودھراٹ آئے یہاں کو اگے ہی نے. جی نبوت بھی اسی بنی ہاشم کی من لیے تو پھر اسی بنی امیہ کے جڑے ہیں اسی تو مڑ بنی ہاشم کے غلام ہو گئے. اسی تو پھر یہاں کے کمی بن گئے یہاں کے نوکر بن گئے کہ یہاں کی نبوت اسی من لیے یہاں کا کلمہ پڑھ لیے اسی تو پھر یہاں کے نوکر ہو گئے کمی ہو گئے. اس واسطے اصل ان کی نبوت نو نہیں لگی. ابو جہل کی گل تو کی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نبوت میں شک نہیں بلکہ اس واسطے نہیں پیا منتا کہ اسی اگر من لیے تو اسی یہ کمی بن جانے ہیں. قرآن میں تے کوئی شک نہیں. قرآن پندو نصیحت کی کتاب ہے. بل الذین کفروا فی عزت وڈیائی اپنی جڑی ہے اندر آ کے حق نو نہیں منتے و شقاق اور اس وڈیائی کی وجہ تو پھر مقابلہ شروع کر دیں مخالفت کرتے. یہ بھی ایک میں ہور دو مثال دینا وا کہ وڈیائی جڑی ہے کس طرح حق تو روک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مبالغہ کرن واسطے جڑے عیسائی آئے سن نجران دے اون دے وچ جڑے عیسائیاں دے دو بڑے پادری سن وہ دوویں سکے بھرا سن. جڑا سب تو بڑا پادری سی وہ تے اس تو چھوٹا دوویں بھرا سن. جس وقت وہ مبالغہ نہ ہوا انہیں انکار کر دیتا مبالغہ کرن تو واپس جا رہے سن جس وقت گھوڑے اتنے سوار سن کہ چھوٹا بھائی جڑا اس کا گھوڑا جڑا ہے نا ان کا پیر جدو چھڑکیا تو پھر وہ گھوڑا سنبھل گیا کہ اس نے کوئی بلوتا دیتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بھائی. تھی جدو جانے پہ ہو نا کہ تمہیں کوئی راہ کوئی تکلیف ہو جائے تو تم اس بندے کو بلوتا دے ہو کہ فلانے ٹھیکے نے سانو مصیبت پایا کرتے ہو کہ نہیں. حالانکہ اس کا بچارے کا کی قصور ہوں وہ تکلیف تمہیں آ گئی ہے تو اس کہڑا قصور ہے. وہ چھوٹا بھائی جہاں گھوڑا ہوتا جا سی نا وہ ڈگن لگا سی پھر سنبھل گیا تو حضور علیہ السلام نے اس نے پلوتا کر دیا. بڑے بھائی سن لیا کہ بڑا بھائی آخر ہے کہ نہ وہ بڑا بھائی جہاں بڑا عالم سی وہ اپنے چھوٹے بھائی نو آخر ہے کہ انج نہ آخ. وہ چھوٹا بھائی آخر ہے کہ وہ ہویا جو یہ ہو جائے تو میں کیوں نہ آخ. بڑا بھائی آخر نہ سچا نبی آ. چھوٹے بھائی نے اپنی گھوڑے دی باغ نو کھچ کے گھوڑے نو روک لے. آخر بھائی جان کی آخیا جی پھر ایک باری مجھے دسیا جی. وہ آخر تینوں آخیا جو ہے بھی وہ سچا نبی آ پلوتا نہ دے ان کہ وہ نکا بھائی آخر وہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے جو سچا نبی ہے تو پھر تو من کے کیوں نہیں پہ جانا پھر تو کی لے کے جا رہے ہیں کیوں تم محروم ہو کے جا رہے ہیں. وہ آخر لگا بس
انہوں میں مان لوا تو پھر اپنی ریاست جاندی میں اپنے علاقے کا ہوا چودھری سارے علاقے کا ہوا میں پیر جی انہوں مان لوا تو میری پیری مریدی گئی میری چودراہٹ گئی میرا ڈیرا گیا چھوٹا بھائی آخر اچھا پھر جا تو جہنم نو میں پھر انہیں پیروں میں جا کے ڈگا گا تو اندر نبوت اتنے ایمان لیا گا تو ان کی ساری زندگی ان کی خدمت کرا گا اگر وہ سچا دے نعرہ تکبیر چھوٹا بھائی واپس جانا ہے ایمان قبول کرتا ہے بڑا بھائی جڑا ہے وہ نہیں ایمان قبول کرتا چھوٹے نو دسیا کیسے کہ آپ سچا نبی ہے آپ سچے نبی نے کنے دسیا ہے انہیں دسیا کہ جڑا منن واسطے تیار نہیں ان کی گل سن کے چھوٹے بھائی نے من لیا بڑے نے نہیں من کیوں کہ عزت و شقاق ان کی جڑی عظمت سی ان کی بڑائی سی ان کی ریاست ان کی پیری مریدی ہو جاتی چھوٹے نے جا کے اسی وقت من لیا دو چیزاں نے ایک مننا تے ایک سمجھنا ایک سمجھنا تے ایک مننا یہ مسئلہ توحید ہے نا جڑا حق سمجھنا آسان ہے مننا بڑا مشکل وہ جڑا بڑا پادری سی اس نے سمجھایا تو سی نا حق یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے سمجھایا تھی مگر منیا نہیں چھوٹا بھائی جڑا سی انہیں پہلے سمجھایا نہیں سی جس ویلے سمجھ رہا فوراً من لے ایک دن ایک حافظ صاحب اتو جدو ٹانگے جانے ہوں سن عبدالباد ٹانگے اتو بیٹھے ہیں تو انہوں نے میرے بات شروع کر اسے مطلب قرآن مجید کی آیتاں پڑھ پڑھ کے توحید دیاں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیہ تو طالبین تے انہوں نے کتاب فتوح الغیب کے حوالے دے دے کے انہوں نے کہ میں بڑا سمجھایا ٹانگا ایس پاسے جا رہے تھی دہرے دہرے پھر پکی سڑک قلعے صاحب سنگھ جو ٹانگا گزرتا ہے نا پیا میرے یاد ہے چنگی طرح تو حافظ صاحب مینوں آخر نے کہ شاہ جی گل جس کرتے انہیں ایویں ٹھیک مسئلہ کی ایویں ٹھیک ہے قرآن کے دلائل کی ایویں نے حدیث کے دلائل کی ایویں نے پر منن کے دل نہیں کرتے مسئلہ ایویں ہے جی میں تسی پہ بیان رکھوں گے تسی قرآن کے مسئلہ دسیا ہے حدیث پڑھ کے مسئلہ سمجھایا ہے مسئلہ واقعی ایویں میں جی تسی کرتے ہو پر دل نہیں جمدا دل مطلب ظالمہ سمجھنا ہے مسئلہ ٹھیک ہے تو مندا کیوں مسئلہ سمجھ لیا ہے جاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا فرعون اور فرعون کی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جاہدوا بہا مسئلہ توحید کا انکار کیتا زبان واستیقنتھا انفسہم مگر دل میں یقین سی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ سچا دل میں یقین سی کہ مسئلہ سچا ہے لیکن زبان انکار کیتا کیوں ظلم و علوا بے انصافی کی وجہ تو تے بڑائی بھی وجہ تو دنیا کے بڑائی حاصل کرنے کی وجہ تو کہ اگر اسی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لئیے تو موسیٰ علیہ السلام کے محتاط ہو جاواں گے ہن اسی بات بل الذین کفروا بعزت کم اغنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص اور پھر انہوں نے پھر پکارا میرے خدا لیکن لا تحین مناص پکارا ہے تو وقت سے پھر آخری وقت سی اس میں پھر بچن کی کوئی صورت نہیں کیوں جدو ساڈا فیصلہ ہو جائے عذاب کا وقت مقرر ہو جائے پھر ٹال نہیں سکتا دنیا دی پھر عذاب والی قرآن مجید میں اس کی مثال موجود حضرت لوط علیہ السلام دی بستی نو تباہ کرنے دے واسطے فرشتے آ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سنیا دینا سی اللہ تعالیٰ کا اللہ نے فرمایا کہ میرا سنیا میرے پیغمبر نو دے کے پھر لوط علیہ السلام دی بستی نو ہٹ سے کر دیا سنیا کی دینا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دا سنیا یہ دینا سی کہ اللہ تعالیٰ پہ فرمانے نے کہ تھانوں میں بیٹا دے یہ سنیا دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما خطبکم کدے تائیاں نے اللہ جو فرشتے ہو کدے نو تائیاں نے وہ اللہ کے فرشتے آخر نے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط دیاں بستیاں نو الٹا کے انہوں نے تباہ و برباد کرنے واسطے بھیجیا فرشتے روانہ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے وچ پے کے گر گرا کے خدا کو دعا لگ پے کہ یا اللہ لوط علیہ السلام دی قوم نو تھوڑی جی مہلت ہور دے کچھ مہلت دے سمجھ جا کے لاکھ لگا
یجادلنا فی قوم لوط، بار 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 جھگڑا اللہ تعالیٰ دے نال جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ انہوں نے مہلت دے، اجے نہ ہلاک کر انہوں نے۔ بار بار جو دعا منگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم جان دے چھڈ پر اس گل دا کھاڑا چھڈ، اے ابراہیم اس گل دا کھاڑا چھڈ دے، اس کھاڑے نہ پو۔ انہم آتیہم عذاب غیر مردود، انہوں ہن عذاب آ کے رہے گا، وہ تباہ برباد ہو کے رہیں گے، ساڈا فیصلہ چل نہیں سکتا، انہوں سے عذاب آئے گا اور تباہ ہو۔ جب بسیوں تے عذاب اللہ کا آ گیا پھر وہ ٹل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بچے یا دہانی کرائی ہے سانو، فرمایا کہ جڑے لوگ آخر نے کہ فلاں فلاں معبود فلاں فلاں بزرگ جڑے نے وہ ساڈے رکھوانے، اسی انہاں دی پناہ وچ ہاں۔ فرمایا لولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، جدوں ساڈا انہاں تے عذاب آ گیا، جدوں ساڈا انہاں تے عذاب آ گیا، اس وقت انہاں کار سادہ نے کیوں نہ بجایا جنہاں نوں وہ اپنا رکھوالا سمجھتے تھے۔ قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا روٹین ایک اپنا ضابطہ بیان کیا، فرمایا ایک تو تباہی آئے گی ساری دنیا دے وچ، قیامت کی تباہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر بستی نو تباہ کرو، قیامت تو پہلے ایک دفعہ ہر بستی لازمی طور پہ تباہ ہوے گی، ہمیں زلزلے نال تباہ ہوئے تو ہمیں سیلاب کے نال تباہ، ہر بستی۔ تسا اپنی اکھاں دے نال کئی بستیاں ویکھیاں ہون گیاں ملیاں میٹو، تو لاری والا جڑا لکھنے کو لا بھی دولو والے جڑے وہ تیار ہو جائے، کسی لاری اتنے کھلوتی میں دھیان ماریا تو دولو والا کوئی نہ، میں حیران ہو گیا، میں کہ میرے لاری غلط جگہ پہ آ کے کھلو گئی ہے، جتھے لاری کھلوتی دولو والا بالکل نہ ہوندا سی، میں دیکھا اتنے نام و نشان بھی نہیں دولو والا، میں کہ کتنے کھلو گی لاری، انہیں کہ دولو والا، میں کہ دولو والا تو تھے ہی کوئی نہ، انہیں آخیا ادو ویکھا بلا، ادو میں دھیان ماریا تو کوئی 2 مربے کے فاصلے سے پنڈ بن گیا، میں کہ یہ کی انہیں کہ دولو والا جا سیلاب آیا سی نا غالباً سن 51 کے 52 اندر صاف ہو گیا سی یہ دولو والا، کوئی شے نہیں رہی، وہ نواں اتنے جا پایا۔ اس سے ویلے مینو وہ آیت یاد آئی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا قبل یوم القیامت أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ ہر بستی جڑی ہے انہوں اسی قیامت تو پہلے یا تو بالکل تباہ و برباد کرنے والے ہیں، ضرور کریں گے، کہ اگر بالکل کسی بستی میں تباہ و برباد نہ کیتا تو اس بستی اتنے کسی نہ رنگ وچ عذاب ضرور نہ کریں قیامت تو پہلے۔ ان کی وجہ ہے کہ ہر بستی اتنے قیامت تو پہلے یا تو انہوں تباہ کریں گے یا اس عذاب نازل کریں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزاری ہے، وہ لکھتے ہیں کی راز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر بستی والے اپنی بستی میں کسی نہ کسی بزرگ کو اپنا رکھوالا سمجھتے، ہر بستی والے اپنی بستی میں کسی نہ کسی بزرگ کو اپنی بستی کا رکھوالا سمجھتے ہیں، تو بستی کو ہلاک کر کے یا اس کو عذاب میں مبتلا کر کے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ آپ میرے جی فلانا ساڈا جو رکھوایا جب اس بستی کا عذاب ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو بچا نہیں۔ دودو والے جنہوں نے یاد رکھنا کہ شاہ بلول جا سارے علاقے کا رکھوالا، شاہ بلول اللہ جی نے کٹی شاہ بلول جی کرے کنی بار پانی بھی ڈبی کنی بار ہی روڑی، تو اسی طرح ہر علاقے کسی نے کسی نے اپنا رکھوالا سمجھا جائے، فرمایا کہ اسی ہر بستی کو دعا کریں گے تاکہ انہوں نے یقین ہو جائے کہ اللہ کا جو عذاب ہے کچھ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ کافر میں اور گل بڑا تعجب ہے، کافرن کی تعجب ہے، آخدے کہ ساڈے وچ بھی پیغمبر جانتے ہیں، پیغمبری تے بڑی اونچی شان والی چیز ہے، یہ ساڈے وچوں کوئی پیغمبر آ گیا،
پیغمبر تے فرشتہ ہونا چاہیے سی. پیغمبری بڑی عالی شان چیز ہے. پیغمبر تے فرشتہ ہونا چاہیے سی کہ یہ سارے بچ پیغمبر بشر پیغمبر مکے بھائی سن وہ آپس میں الگ الگ سمجھتے سن کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بشر بھی ہوئے تے نبی بھی ہو. وہ آدھے سن کہ یہ اسی نہیں گل منتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دا بیٹا ہوئے آمنہ دا جایا ہوئے تے پھر پیغمبر بھی ہو. انہوں نے ظالمہ نے یہ سمجھایا سی کہ بشریت جی ہے ایک گھٹیا چیز ہے تے نبوت اعلیٰ چیز ہے, لہذا نبوت بشر کو نہیں مل سکتی. یہ گھٹیا دین سی انہوں کا. اگر اج اسی یہ سمجھیے نا کہ نبی بشر نہیں ہوتے تو پھر ساری مطلب ہے کہ اس نے گھٹیا دے لیے بالکل نبی بشر نہیں ہوں کی ہوں انسان نہیں ہوں تو ہور کی ہوں نے. اللہ کی ترائے مخلوق جی ہے 3 مخلوقاں نے اللہ دیا جی کہ اللہ کی ساری مخلوق بچوں اعلیٰ مرتبہ جنہ فرشتے انسان تے جن. اچھا فرشتے اگر پیغمبر اگر انسان نہیں فرشتے ہیں, پیغمبر اگر انسان خاکی نہیں نوری فرشتے ہیں اگر تو پھر خاکی انسان فرشتے کی شان پہ گھٹ پیغمبران کی شان پہ گھٹ ہوگی انسانوں, کیونکہ سب تو اچا مقام میرا بشریت ہے. اذ قال ربک ایسے سورت اخیر میں ایسے سورت آخر میں اذ قال ربک للملائکۃ خالقکم بشرا من طین. اللہ نے اعلان فرمایا کہ او میرے فرشتوں انی خالقکم بشرا من طین, میں بشر ہوں انسان ہوں آدمی ہوں مٹی سے پیدا کرنے والا. بشر کا معنی انسان آدمی, یہ عربی زبان ہے, عربی تھوڑی پنجابی نہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے, خیال کریا جائے قرآن عربی ویچے پنجابی وچ نہیں. تھی بشر کا جو مرضی جمع پہ کرو اسی ٹھیکیدار نہیں اس گل میں کہ جہاں مانا بشر کا تھی کرو اسی قرآن کی وہی کریے. بشر کرے کیوں آخ دو یہ تھوڑی بےوقوفی سے تھوڑی حماقت ہے کہ یہ سارا یہ قرآن کا کہڑا قصور. بشر کے الٹے مانے تھی کرو بشر کا بشر دور ہے. بشر کا مانا انسان, بشر کے مانے آدمی. کوئی اور مانا اگر تصا کرنا ہے کہ تھوڑی پنجابی زبان ہے عربی زبان میں نہیں وہ مانا جائے تھی کرتے ہو. انسان کے مانے آدمی. ارشاد فرمایا او میرے فرشتوں انی خالقکم بشرا من طین, میں مٹی دے وچوں انسان پیدا کرتا. فرمایا فاذا صوبہ جدوں میں اس مکمل طور پہ پیدا کر لواں ونفخت فیہ من روحی اور میں فقعوا لہ ساجدین. او نوری فرشتوں تساں بشر دے اگے گر جانا ہے تو ان کے سجدہ کرنا. نور تے بشر دے اگے گریا پیا کہ تسی بشریت نو گھٹاندے ہو پے. نور سجدہ پہ کرتے ہیں اگے نور کا بشر کا مقام بشر تو اتنے صرف خدا دا مقام ہے. یاد رکھو اور کوئی مقام بشریت تو اتنے صرف خدا دا مقام ہے. بشر تو اتنے نہ فرشتے دا مقام ہے نہ نور دا مقام ہے نہ اگ دا مقام. بشر دا مقام سب تو اتنے, اور جنہوں نے بشر نو سجدہ کیتا وہ مرتبہ اچا ہو گیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیتا. اللہ نے سوال کیتا پوچھا یا ابلیس او ابلیس ما منع کا خلق تو دے نہیں جنہوں میں نے اپنے ہاتھوں نال پیدا کیتا جس بشر نو تو انہوں سجدہ کیوں نہیں کیتا. استکبرت ام کنت من العالین, متکبر ہو گئے بڑا بن گئے. ابلیس نے کی جواب دیتا. ابلیس نے کیا انا خیر منہ, میں بشر نالوں بہتر چنگا. وجہ کی ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مٹی بچوں پیدا کیا مینوں آگ جو پیدا کیا بٹا. حقیر سمجھا شیطان ابلیس نے بشر, ابلیس نے بشر حقیر سمجھا. ارشاد فرمایا اخرج منہا آسمان سے مردود وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ بشر نو حقیر سمجھن بڑا قیامت تک واسطے مرہون کرتا. قیامت تک واسطے مرہون کہا دیتا گیا. بشر کا مقام نور تو بلند, کیونکہ سارے نوری پیچھے جگہ سن انہوں نے بشر دے دی. تو سنے سنیا کہ جبریل علیہ السلام جو کرے وہ پہلے کر بنانے کو یہ سجا لیون جان والا فرشتہ نوری سارے فرشتہ تو افضل کارا سارے فرشتے کا سردار ہے گیا وہ کے بشر کے کول چلون واسطے مقرر کیتا ہے اور خدمت گار نور کا مقام چاہے تو بشر کا راضی آتی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. اچھا یہ تو سوچا کتنے حضور پہنچے نے اسے جبریل پہنچا تھی. جس مقام کے حضور پہنچے نے جبریل اتنے پہنچ سکتے ہی نہیں. جبریل دے اتنے پہنچنے کی طاقت, جبریل رہ گیا پیچھے.
حضور علیہ السلام کے چلے گئے، اتنے براق بھی رہ گئی، براق کا مقام بھی ختم ہو گیا، براق بھی رہ گیا، اتنے رب تخت آ گیا، تخت آپ بیٹھ گئے، جبریل بھی رہ گیا، نوری تقدیر بھی رہا، وہ براق ابھی رہ گئی، نور بھی رہ گئی، آگ بھی رہ گئی پیچھے، تو نور بھی رہ گیا پیچھے، اتنے جا رہا بشر، انسان خاکی بشر اس مقام پہ پہنچا جتھے نوری فرشتیاں دی بھی رسائی دی تھی۔ وہ مکے والے آخر نے انہوں نے تجب اس گل کے کہ سارے بشر تے انسان نبی بن، یہ کہڑی تعجب والی گل، یہ تو صرف اعتراض کرنے والی گل ہے، تعجب والی گل کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوں تو انہوں کی ہدایت واسطے پیغمبر کرنا ہوں تو اللہ نے فرمایا پھر فرشتے بھی پیغمبر کرنا، دنیا میں انسان وستے نے اس واسطے انسانوں والے انسان ہی پیغمبر پہ جہاں نوری ہوئے نا، نوری مخلوق خاصیت ہو خاصی خاکی مخلوق کی خاصیت ہے کہ کھانے پیندے نے، نوری مخلوق کی خاصیت ہے کہ نہ کھاندے نے نہ پیندے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھاندے بھی کھاندے بھی۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ نوری مخلوق ماں باپ وچوں پیدا نہیں ہوندی، بلکہ ہر فرشتے والا تعالی مستقل طور نوری پیدا کیا، ہر انسان نو مستقل مٹی چوں نہیں پیدا کیتا، بلکہ ہر انسان ماں باپ وچوں پیدا کیا۔ انسان اور بشر ماں باپ وچوں پیدا ہوندے نے تے نوری فرشتے جڑے ماں باپ وچوں پیدا نہیں ہوندے۔ جبریل تک دے سنے دے باپ کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد بزرگ کا نام عبداللہ، والد محترمہ کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، اور پھر عبد مناف، پھر ہاشم، پھر قصی، پھر کلاب، حضرت آدم علیہ السلام پر گنتی۔ فرشتے نے جڑے انہوں چوٹ لگے تو درد نہیں لگتی، ترے نہیں لگتی، دھوپ نہیں لگتی، پالا نہیں لگتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، پالا بھی لگتا تھی، گرمی بھی لگتی، کھاندے بھی سن، پیندے بھی سن، اولاد بھی ہوئی، شادیاں بھی کیتیاں۔ نوری فرشتے جڑے انہوں نے اولاد بھی ہوئی۔ اگر فرشتہ ہوندا کوئی پیغمبر تے او سانو آکھدا بھی لو بھی نماز پڑھیا کرو 5 وقت، گرمی ہوے سردی ہوے 5 وقت نماز پڑھیا کرو تے روزے رکھیا کرو، ہمیں گرمیاں دے پاویں سردیاں دے ہو۔ تے اساں پھر کی انہوں آکھنا سی بھی یہ تو سچا ہے، یہ نہ تو لگتی ہے نہ بھوک تے نہ لگتی ترے، نہ کھانا تے نہ پینا، نہ لگنا پالا تے لگی دھوپ، سانو دماغ کرو قدر وضو کرو، گرمی کے روزے رکھو، یہ بھوک ترے نہیں، سانو بھوک اصل بھوک ترے بن جانا ہے، یہ بھوک ترے یہ اعتراض ہونے سے فرشتہ ہوں نبی تو اللہ بھی جہاد واسطے تیاری کرو، یار نے پھر گوا کرنا سی نا کہ سانو تو زخم ہونے تو مر جانا، ساڈیاں بیویاں رنڈیاں ہو جانگیاں، سارے جڑے نے اولاد ساری بیوہ ہو جائے گی، یہ نہ رن نہ کن نہ زخم ہونا نہ تکلیف ہونی، سانو اللہ جہاد کرو۔ ہے دسو بھی فرشتہ ہوں اگر نوری فرشتہ ہوں نبی تو کتنے کو اعتراض ہونے ہے؟ انہیں سانو آخر سی شادیاں آج کرو، آج رشتے داریاں کرو، آج سلوک کرو، انہیں خود شادی کرنی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں شادی کا کی طریقہ ہوں کی اگوں حقوق ہوں۔ بشر وقت نے دنیا کے انہوں وال انسان ہی پیغمبر ہے، سب کچھ اپنے ہاتھوں کے نال اپنے جسم کے نال کر کے انہوں نے دسیا کہ اس طریقے سارے کام۔ تو مکے والے نو تعجب سی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بشر ہوئے پھر پیغمبر بھی ہوئے، اس واسطے تعجب کرنا تو انہوں کا کام سی۔ جنہوں نے نہیں منیا، جنہوں نے مننا ہے انہوں کے واسطے لازم ہے یہ عقائد داخل ہے، عقائد ضروریہ بھی داخل ہے۔ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی مننا فرض ہے نا، آپ نو نبی نہ جڑا منے وہ مسلمان نہیں، اسی طرح آپ نو انسان سمجھنا بھی فرض ہے، جڑا آپ نو انسان نہ سمجھے وہ بھی مسلمان۔ عقائد، رسالہ عقائد، مصنف نے اس رسالے عقائد دے میرا خیال ہے سید دیدار علی شاہ، دیدار علی شاہ حزب الاحناف والے جڑے نے ابو الحسنات اور ابو البرکات بریلویاں دے بہت بڑے علماء اور فضلاء جڑے گزرے نے، انہوں نے والد سن دیدار علی شاہ،
انہوں نے رسالہ لکھا ہے. دار علی شاہ صاحب کا رسالہ ہے یا انہوں نے دونوں بیٹیاں میں کسی ایک کا رسالہ ہے. اس رسالے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد لکھے ہوئے تھے. ان صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے بشر. رسالہ عقائد لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے آدم کی اولاد میں سے تھے اور سارے کے سارے بشر. یہ سارے عقیدے کا جز ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جس طرح نبی مننا سارے ایمان کا جز ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام نو انسان سمجھنا، آدم کی اولاد سمجھنا، یہ بھی ایمان کا جز ہے. دلائل الخیرات کتاب سنی جی نا، درود شریف کی کتاب ہے. وہ بڑے بڑے بزرگ گزرے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اور ایک بڑے بزرگ گزرے نے جنہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے. وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جڑا شخص یہ آخے نا کہ مینوں پتہ نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نے یا فرشتے نے یا جن نے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر مسلمان ہے. جڑا آخے نا مینوں پتہ نہیں کیڑی مخلوق نے، وہ نہیں مسلمان جب تک اس گل کا انہوں یقین نہ ہوئے کہ آپ انسان نے آدم علیہ السلام کی ہو. مکے والے کافر آخر نے کہ ساڈے وچوں نبی بن گیا کہ بڑی تعجب والی گل. لشیء عجاب وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. پھر آخر نے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے اور خداوند تعالی دے ذمے جھوٹیاں گلاں لاندہ ہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیتا ہے کہ تم یہ مسئلہ بیان کر. اللہ نے کوئی نہیں حکم دیتا. اگے اس کی بھی صاف صاف لفظوں میں اپنا بیان دے دیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. وہ آخر نے کہ یہ بڑی تعجب والی گل ہے کہ آندا ہے کہ خدا ایک، آندا خدا ایک، یہ بڑی تعجب والی گل ہے. کیوں؟ انہاں تے ہے بے شمار خدا بنائے ہوئے، ہر کام واسطے وکھرا خدا. بارش واسطے وکھرا، اولاد واسطے وکھرا، جنگ دے وچ فتح دین واسطے وکھرا، لوٹی تے جان لگے نے تو لوٹی وچ کامیابی دین والا وکھرا، سفر واسطے وکھرا، گھر وچ رہنا تے وکھرا، گھر وچ رہنا ہے تے پارا تے سفر وچ جانا ہے تے ہولا. انہوں چوک کے لئی پھریے، جتھے جاؤ اتھی لئی پھرو اس تے. اساں تے ڈھیر سارے بنائے نے تے وکھو وکھ تے کام ونڈے ہوئے نے تے یہ آخدا ہے کہ اکو خدا جڑے سارے کام کردا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے رباں دی نفی کر کے آخدا اکو رب ہے، اکو خدا، اکو کار سارے، وہی سارے کام کرتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب. یہ بڑی تعجب والی گل ہے کہ ایک خدا سارے کام کیویں کر لی. یہ سارے مسلمانوں میں بھی کوئی تعجب ہی نہیں پیدا ہو گیا اس گل کا کہ ایک خدا تو سارے کام نہیں کر سکتا. بیماری جی وہ کسی بیماریاں واسطے کسی درگاہ اتنے جاؤ، مقدمے میں فتح حاصل کرنی ہوئے کسی درگاہ تے جاؤ، اولاد لینی ہوئی کسی درگاہ تے جاؤ. اصل بھی درگاہ میں بانٹ لی، کوئی کسی درگاہ تے جا رہا ہے، کسی درگاہ تے جا رہا ہے. وہ اللہ دے بندیو، قرآن مجید سانو صاف صاف لفظوں کے آخر ہے کہ یہ جہاں درگاہ تساں بنائی ہوئی نے نا، یہ تے دور دے جالے کی طرح جے. یہ گل بڑی لمبی ہے، کھول کے بیان کرنے والی ہے، میرے ہن زبان چ نکل گئی ہے پر تھوڑی جی بیان کر دیں. اللہ نے قرآن میں یہ دسیا ہے کہ یہ جہاں تساں درگاہ بنائی ہوئی نے نا، میرے بارگاہ تو بغیر فلاں درگاہ فلاں درگاہ فلاں درگاہ، بے شمار درگاہ، اور پھر محکمہ اوقاف دے شابش کہ جتنی بھی درگاہ نے نا شرک دیا درگاہ انہاں ساریاں دی سرپرستی شروع کی. اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی تساں درگاہ بنائی ہوئی نے نا، یہ دور دے جالے کی طرح. دور دا جالا کی مثال ہے؟ سمجھی جی کدی مثال ہے؟ کدی غور کیتا جی؟ ان الذین تدعون من دون مثل الذین یدعون من دون اللہ کمثل العنکبوت. مایا اللہ تو سوا جنہ جنہوں اوہن البیوت لبیت العنکبوت. یہ مثال سمجھ لو، یہ مثال اگر ذہن وچ بٹھا لو گے نا تو مسئلہ سمجھ لیتا. اچھا جی تواڈے کول میں پوچھ رہا ہوں کہ مکان جہاں بنائی دا گھر وہ کس واسطے بنائی؟ وہ مقصد دو تین. ایک مقصد یہ ہوں کہ گھر دے وچ اپنا سامان جہاں وہ محفوظ ہو جائے.
دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گرمی ہوئے نا تو انسان اپنے مکان دے وچ وڑ گیا دھوپ تو بچ گیا. تیسرا مقصد یہ ہے کہ سردی ہوئی تو اندر نکاح ہو. چوتھا مقصد یہ ہے بارش ہوئی تو اندر وڑ گیا بھیگن تو بچ گیا. پنجواں مقصد یہ ہے کہ ہنیری آئی تو بھی اندر وڑ گیا تو بچ گیا. یہ مقصد نے مکان. انہاں مقصداں دی